چھٹے پارے کا آغاز اس مسئلہ سے ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ بآواز بلند بری بات کہنے کو ناپسند فرماتا ہے۔ بری بات کہنا اللہ کو پسند نہیں ہے، اور بری بات کو بآواز بلند کہنا یہ تو بہت ہی برا ہے۔ اچھا، بآواز بلند کا ایک تو معنی ہے نا اونچی لاؤڈ بولنا، اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ بات آپ تک تھی، آپ نے ہر کسی کے کان تک پہنچا دی۔ اب تو کان میں بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس سٹیٹس لگا دیں، سب تک خود ہی پہنچ جائے گی۔ تو کسی کی غیبت، کسی کی برائی، کسی کا عیب بیان کرنا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ کہتا ہے میں ستار ہوں، میں پردے ڈالتا ہوں، بندے میں نے تیرے کتنے پردے ڈالے ہیں، میرے بندے کا عیب تجھ تک پہنچا اور تو نے اچھال دیا۔ اس کو مہلت دی ہوتی، موقع دیا ہوتا، اور تجھے حق کیا پہنچتا ہے دوسروں کے عیب بیان کرنے کا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ بآواز بلند بری بات کہنے کو ناپسند فرماتا ہے سوائے مظلوم کی بات کے، اور اللہ بہت سننے والا، نہایت علم والا ہے۔ اب ایک بندہ ہے، اس پر ظلم کیا کسی نے، اس کا حق ہے کہ وہ بتائے کہ فلاں نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ اب ظالم کے ظلم کو وہ بیان کر رہا ہے تو اس کا بھی تو عیب ہی ہے نا، ظالم کا عیب ہی بیان کر رہا ہے، لیکن یہ اس کا حق ہے، اس کا رائٹ ہے، یہ اس کو بیان کر سکتا ہے۔ ایک بندے نے چھپ کر کوئی جرم کیا ہے، اس کو نہیں بیان کرنا چاہیے۔ ہاں، ایک بندہ کھلم کھلا برائی کر رہا ہے، ٹھٹائی کے ساتھ سب کے سامنے کر رہا ہے، اور اس میں کوئی آر نہیں محسوس کر رہا، کوئی شرم نہیں محسوس کر رہا، اس کو بیان کرنا چاہیے، کیونکہ اگر اس سے صرف نظر کریں گے تو وہ چھپ کر تو کر نہیں رہا، وہ تو کھلم کھلا کر رہا ہے۔ اگر کوئی اس کے بارے میں نہیں کہے گا کہ یہ غلط ہے تو معاشرے میں آہستہ آہستہ اس کو قبول کر لیا جائے گا، اور لوگ سمجھیں گے کہ یہ غلطی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہم نے آہستہ آہستہ قبول کر لیے ہیں۔ مثلاً جس طرح شادیاں آج ہمارے ہاں ہوتی ہیں، آج سے 25-30 سال پہلے اس کا تصور بھی نہیں تھا۔ پہلے ناچنے والوں کو، ناچنی والیوں کو بلایا جاتا تھا، اور ان کو لوگ پیسے ضرور دیتے تھے پر ان کی عزت نہیں ہوتی تھی، اچھے لفظوں سے نہیں ان کو یاد کیا جاتا تھا۔ اب لوگ خود ناچتے ہیں، ان کی خواتین ناچ رہی ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں جو کام کسی اور سے کروانا وہ خود کرتے ہیں، اور پھر اس پر فخر کرتے ہیں، العیاذ باللہ۔ تو جہاں برائی کھلم کھلا ہو رہی ہو اس کو بیان کرنا چاہیے تاکہ وہ معاشرے کا حصہ نہ بنے۔ اب اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ یہود پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی۔ اس سے اگلے رکوع میں ان کے عیوب کو بیان کیا گیا کہ انہوں نے یہ بھی جرم کیا، یہ بھی جرم کیا، یہ بھی جرم کیا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی۔ لعنت کیا ہوتا ہے؟ رحمت سے دور کرنا، رحمت سے محروم کر دینا۔ اچھا، وہ جو ان کے عیب تھے ان میں سے ایک چیز یہ بیان ہوئی، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور ان کے اس قول کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا۔ آپ جو تاریخ سے شغف رکھتے ہیں یا مطالعہ کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کر دیا گیا، یہودی یہ کہتے ہیں کہ قتل ہم نے کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام قتل ہوئے نہیں ہیں۔ وہ کیا ہے؟ قرآن خود بیان کر رہا، بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ رفع، رفعت، یہ ہمارے ہاں اردو میں بھی کثیر استعمال تو نہیں لیکن تھوڑا تھوڑا استعمال ہوتا ہے۔ تو رفع کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا، مرفوع جو اٹھا لیا گیا۔ تو اللہ فرما رہا ہے اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، یعنی نہ تو وہ قتل ہوئے ہیں، نہ کوئی انہیں قتل کرنے میں کامیاب ہوا ہے۔ اب قتل تو کیا نہیں یہودیوں نے انہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے اس کہنے کی وجہ سے ان پر لعنت کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ اس قول کو بطور فخر کہتے تھے کہ ہم نے تو ان کو قتل کر دیا، ہم وہ ہیں جنہوں نے ان کو قتل کر دیا۔ تو اگر ایک بندہ، ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے نا، ایک بندہ ایک جرم کر نہیں رہا، اس سے ہو بھی نہیں سکتا، اتنی پسلی بھی نہیں ہے کہ کرے،
لیکن شوخی مارتا ہے میں تو یہ بھی کر دیتا ہوں، میں نے تو یہ بھی کیا ہے۔ بھئی تو نے کیا نہیں ہے تو تیرے کہنے پر پکڑ ہو جائے گی۔ یہ جو تو جرم کی طرف خود کو منسوب کر رہا ہے اور اس پر فخر کر رہا ہے نا، اس پر پکڑ ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے ان پر لعنت کی کہ وہ یہ کہتے پھرتے تھے کہ ہم نے ان کو قتل کیا، اور اس لعنت کی وجہ یہ تھی کہ وہ ان کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ ایک انسان برائی کرنا چاہتا ہے، کرتا ہے، کوشش نہیں کر پاتا، لیکن کوشش کرنے کی وجہ سے اس جرم میں شامل ہو جائے گا۔ اچھا، یہاں ایک اور بات بھی میں عرض کر دوں، یہ جب آیات نازل ہوئیں اس وقت تو عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر تشریف لے گئے ہوئے صدیاں بیت چکی تھیں، ایک زمانہ بیت گیا تھا۔ اس دور کے جو یہودی تھے مدینہ منورہ کے، انہوں نے تو نہیں یہ کام کیا تھا، تو پھر ان کو کیوں سنایا جا رہا بھئی تم پر لعنت کی وجہ یہ ہے؟ یہ بھی بڑی نوٹ کرنے والی بات ہے۔ ان کو کہا جا رہا ہے بھئی تمہارے یہ بھی جرم ہے، یہ بھی جرم ہے، یہ بھی جرم ہے۔ ان کو اس لیے سنایا جا رہا ہے کہ ان کے جن بڑوں نے یہ باتیں کہی تھی یہ ان کی تائید کرتے تھے۔ تو تائید کنندگان جو ہوتے ہیں نا، وہ بھی جرم میں یا نیکی میں شریک ہوتے ہیں۔ آپ ایک نیک کام دیکھتے ہیں نا، آپ اس کی تائید کرتے ہیں تو آپ بھی اس نیکی میں شریک ہو جاتے ہیں۔ لیکن خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کہیں غلط کام ہو رہا ہو اور ہم اس کی تائید کر رہے ہوں تو ہم اس جرم میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں سوشل میڈیا کا استعمال بڑا مفید بھی ہے اور بڑا خطرناک بھی ہے۔ آپ اگر کسی کی تائید کر رہے ہیں تو دیکھ لیں کہیں وہ مجرم تو نہیں ہے۔ اندھا دھند کسی کی محبت میں آ کر اس کی تائید نہیں کرنی چاہیے۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو شان بیان کی اس میں غلو کیا، حد سے بڑھ گئے۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اے اہل کتاب تم اپنے دین میں حد سے تجاوز نہ کرو اور اللہ کے متعلق حق کے سوا اور کچھ نہ کہو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم تو صرف اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ ہے جس کو اس نے مریم کی طرف القاء کیا اور اس کی روح ہے، سو تم اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ ولا تقولوا ثلاثہ، اور یہ نہ کہو کہ 3 معبود ہیں۔ اب غلو کیا تھا؟ حد سے بڑھنا کیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہوئے حد سے بڑھنا کیا تھا؟ ولا تقولوا ثلاثہ، یہ نہ کہو کہ 3 معبود ہیں، اس قول سے باز رہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ صرف اللہ ہی واحد مستحق کے عبادت ہے، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، اسی کی ملک میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور اللہ کافی کار ساز ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہ کہو، اس سے اللہ منع کر رہا ہے۔ خدا کا بیٹا نہ کہو، اس سے بھی منع کیا جا رہا ہے۔ تو کچھ ان کو خدا کہتے ہیں۔ عیسائیوں میں کئی فرقے ہیں، ہمارے ہاں تو 2 فرقے مشہور ہیں، لیکن ان میں فرقے مفسرین نے 5 تک فرقے گنوائے ہیں۔ تو کوئی فرقہ کہتا ہے کہ وہی خدا ہے، کوئی کہتا ہے کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، اور کوئی کہتا ہے کہ 3 خداؤں میں سے ایک وہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ جو کچھ بھی تم کہہ رہے ہو یہ تم ان کی شان میں غلو کر رہے ہو، ان کی شان کو بڑھا رہے ہو، یہ نہ کہو۔ اچھا، اس آیت سے بعض نے یہ استدلال پکڑا، یہ مسئلہ بیان کیا کہ بھئی تم جو ساری رات تعریف مصطفیٰ کرتے رہتے ہو، شان مصطفیٰ بیان کرتے رہتے ہو، اور جب بھی کوئی محفل ہوتی ہے اس میں ذکر مصطفیٰ کرتے ہو، شان مصطفیٰ کرتے ہو، تو تم بھی غلو کر رہے ہو، غلو فی الدین، تم شان کو بڑھا رہے ہو۔ تو میں نے گزشتہ درسوں میں کسی ایک دن یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ شاہ ولی اللہ سے نا کسی نے سوال کیا تھا، کسی شاگرد نے، کہ جی کچھ لوگ ہیں وہ حضور علیہ السلام کی تعریف میں غلو کر دیتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ بڑھائے گا کوئی تب جا کوئی شان کو کوئی بیان کر سکے، ان کی شان کو تو کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه، ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی حضور کی تعریف کا حق ادا کر سکے۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، بس یہی کہو کہ اللہ کے بعد کائنات میں بزرگ ترین ذات مصطفیٰ ہے۔ تو ان کا جو قول تھا نا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور کو خدا نہ کہو، خدا کا بیٹا نہ کہو،
وہ جو نصارہ نے کہا، عیسائیوں نے کہا وہ نہ کہو۔ رہی تعریف مصطفیٰ کی بات تو تم تعریف کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو اللہ ان کو ان کا پورا پورا اجر عطا فرمائے گا۔ پورا پورا اجر ہی نہیں عطا فرمائے گا، مزید بھی کچھ ہے۔ فرمایا وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِ، اور انہیں اپنے فضل سے اور عطا کرے گا، مزید عطا فرمائے گا۔ اب اجر جب پورا پورا دے دیا تو اپنے فضل سے مزید کیا عطا کرے گا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس آیت کی تفسیر بیان کی۔ فرمایا پورا پورا اجر یہ ہے کہ اللہ انہیں جنت میں داخل کر دے گا، اور اپنے فضل سے زیادہ کیا عطا کیا؟ اللہ انہیں کہے گا دنیا میں جو جو تم سے محبت کرتے تھے ان کو بھی ساتھ لے جاؤ، جو تمہارے کام آتے رہے ان کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اس سے آگے سورہ مائدہ ہے۔ مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں، تو اس میں ایک دسترخوان کا ذکر ہے، ایک خوان نعمت کا ذکر ہے، اس مناسبت سے اس کا نام مائدہ ہے۔ یہاں پر پہلے رکوع پر ایک آیت ہے الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ یہ بڑی عظیم ترین آیت ہے کہ تم پر آج دین مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے۔ کفار بڑی کوششیں کرتے رہے پہلے دن سے، سرکار کریم علیہ السلام نے جب پہلا اعلان کیا اس وقت سے آخر تک ان کی کوشش رہی کہ حضور علیہ السلام کو ناکام کر دیں، حضور کا مشن ناکام ہو جائے، آپ کے ساتھی ناکام ہو جائیں، اصحاب و آل ناکام ہو جائے، لیکن اللہ نے پھر آخر میں فرمایا کہ آج نعمت پوری ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اچھا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ آیت پڑھ رہے تھے تو ایک یہودی نے سن لی، وہ کہنے لگا یار یہ تو بڑے کمال کی بات ہے، اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوئی ہوتی نا تو جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہے ہم اس دن کو عید کے دن کے طور پر مناتے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی اس دن ہماری دو عیدیں تھیں۔ یہ آپ جانتے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر حضور علیہ السلام نے جب خطبہ حج ارشاد فرمایا اس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی، تو وہ کہنے لگے وہ دوہری عید کا دن تھا، ایک تو اس طرح کہ وہ یوم عرفہ تھا اور یوم عرفہ ہماری عید کا دن ہے، اور ایک اس طرح دوہری عید ہے کہ وہ جمعہ کا دن تھا اور جمعہ بھی مسلمانوں کی عید ہے۔ امام بخاری نے اس حدیث کو لکھا ہے حضرت عباس سے، تو یہاں سے اس حدیث سے علماء نے استنباط کیا ہے کہ کوئی بھی دن جس دن اللہ کی کوئی نعمت مسلمانوں کو ملے تو وہ خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے۔ شرعی عیدیں صرف دو ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور خوشی منانے کے اعتبار سے ہر وہ دن جس دن اللہ تعالیٰ کو نعمت عطا فرمائے وہ عید کا دن ہے، جس دن کوئی نعمت ملے۔ جیسے یہ سورہ مائدہ ہے نا اور اس میں خوان نعمت کا ذکر ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہم آگے پڑھیں گے، وہ کہتے ہیں ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، یا اللہ آسمان سے خوان نعمت نازل فرما تاکہ وہ ہمارے اگلوں پچھلوں کے لیے عید کا دن ہو جائے۔ تو علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا ہر وہ دن جس میں کوئی نعمت نصیب ہو وہ بھی عید کا دن ہے، اور جس دن سب نعمتوں کی جان سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہو تو وہ بھی عید کا دن ہے، خوشی منانے کے اعتبار سے وہ بھی عید کا دن ہے۔ شرعی عید دو ہیں، عید الفطر عید الاضحیٰ۔ اس آیت کے حوالے سے میں نے دو باتیں اور بتانی، دو غلط فہمیاں ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ آخری آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آخری آیت نہیں ہے، اگرچہ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ کون سی آیت آخری ہے، لیکن اس بات پر کوئی قول نہیں ہے کہ یہ آیت آخری آیت ہے۔ علماء کا اختلاف ضرور ہے لیکن اس کے متعلق کوئی قول نہیں ہے۔ اچھا، کن آیتوں کے متعلق علماء نے کہا ہے کہ وہ آخری آیات ہیں، میں ابھی عرض کر دیتا ہوں۔ آیت کلالہ، جس میں وہ مسئلہ بیان ہوا ہے کہ کلالہ کی میراث کیا ہے، ایک قول یہ ہے کہ یہ آخری آیت ہے۔ ایک آیت ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ آخری آیت ہے۔ ایک اور آیت کے بارے میں قول ہے، میرے ذہن میں ابھی نہیں ہے تو انشاءاللہ میں کل عرض کر دوں گا۔
اس آیت کے بارے میں کوئی قول نہیں ہے کہ یہ آخری آیت ہے، ایک غلط فہمی یہ دور کر لیں، یہ آخری آیت نہیں ہے نزول کے اعتبار سے۔ دوسری ایک اور چیز کہی جاتی ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد کوئی بھی نیا کام شریعت میں جائز نہیں ہے، اگر ہے تو وہ بدعت ہے، یہ بھی غلط ہے۔ دیکھیں یہ آیت نازل ہوئی حجۃ الوداع کے موقع پر، اس کے بعد کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ربیع الاول شریف میں وصال ہوا، ذی الحج میں آیت نازل ہوئی۔ ذی الحج کے بعد کون سا مہینہ ہے؟ محرم، پھر صفر، پھر ربیع الاول، اور ربیع الاول شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال پیر شریف کے دن ہوا ہے۔ ڈیٹ کون سی ہے یہ حدیث میں بیان نہیں ہوئی، پیر شریف کے دن وصال ہوا ہے۔ اب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال شریف تک کتنے احکام نازل ہوئے، کتنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسائل کو بیان فرمایا، وہ سب اس کے بعد ہیں۔ پھر آپ کے دور کے بعد سیدنا صدیق اکبر کا دور آیا، ان کے بعد سیدنا فاروق اعظم کا دور آیا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک تراویح کی باجماعت نماز ہوتی نہیں تھی، کوئی ٹولی ادھر کھڑی پڑھ رہی ہے تراویح کو، دو بندے ادھر پڑھ رہے ہیں، چار ادھر پڑھ رہے ہیں، باقاعدہ جماعت مسجد نبوی میں نہیں ہوتی تھی۔ آپ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے، ان کو کہا بھئی آپ آگے کھڑے ہوں، سب کو پیچھے کھڑا کر دیا، آپ ترتیب کے ساتھ قرآن مجید پڑھیں۔ اور پہلی بار حضرت فاروق اعظم کے دور میں تراویح کی جماعت شروع ہوئی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 دن تراویح کی جماعت پڑھائی ہے، پھر آپ نے جماعت نہیں کروائی، صدیق اکبر نے نہیں پڑھائی۔ فاروق اعظم کے دور میں پہلی بار باقاعدہ جماعت کا اہتمام ہوا، اور پہلی بار نماز تراویح میں پورے مہینے میں جیسے ہمارے ہاں یا مساجد میں تلاوت ہوتی، پہلی بار یہ اہتمام کیا گیا کہ قرآن مجید کا ختم کیا جائے، پورے قرآن مجید کو پڑھا جائے۔ تو یہ سمجھنا کہ جب یہ آیت نازل ہو جائے اس کے بعد جو بھی خیر والا کام ہو کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو وہ بدعت ہے، یہ صحابہ کرام کے مزاج اور عمل کے خلاف ہے۔ بہت سارے کام جو خیر والے کام تھے وہ دین میں شامل ہوئے ہیں اس آیت کے نزول کے بعد۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بہت سارے کام ہوئے، صحابہ کرام کے دور میں، بلکہ صحابہ کے بعد بہت سارے نئے کام ہوئے۔ یہ مساجد کو مینار جو ہے نا، یہ صحابہ کے دور میں نہیں تھے، کسی مسجد کا مینار نہیں تھا، یہ بعد میں شروع ہوئے۔ قرآن مجید پر یہ زبر زیر پیش آپ دیکھتے ہیں نا، یہ حجاج بن یوسف نے شروع کیا، اس طرح بہت سارے کام۔ اچھا ایک میں آپ کو تھوڑی سی گفتگو بتا دیتا ہوں اس مسئلہ کو سمجھنے کے لیے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنگ یمامہ ہوئی، اور یہ ختم نبوت کے مسئلہ پر جنگ تھی، اس میں بہت سارے صحابہ کرام شہید ہوئے، 200 سے زیادہ حفاظ صحابہ کرام شہید ہوئے اس میں۔ اب وہ حفاظ جو تھے وہ صرف حافظ تو نہیں تھے، وہ قرآن مجید کے عالم تھے، علماء تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق سے عرض کرنے لگے کہ آپ ایسا کریں، قرآن مجید کو کتابی صورت میں ایک جگہ جمع کر دیں، ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن سے ہی محروم ہو جائیں جس طرح حفاظ شہید ہو گئے۔ حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے درمیان جو مکالمہ نا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ صدیق اکبر کہنے لگے میں وہ کام کیوں کروں جو رسول اللہ نے نہیں کیا۔ رسول اللہ نے تو 2 جلدوں میں سارے قرآن کو اکٹھا نہیں کیا جیسے آج کتابی صورت میں ہمارے سامنے، رسول اللہ نے نہیں کیا تھا، تو کہنے لگے کہ میں وہ کام کیوں کروں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ فاروق اعظم کہنے لگے ہاں رسول اللہ نے اگرچہ نہیں کیا لیکن اس میں خیر ہے، اس میں امت کا فائدہ ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق اعظم کی یہ بات دل کو لگی، انہوں نے حضرت زید کو بلایا، کہا آپ قرآن مجید کو اکٹھا کریں، ہر آیت پر کم از کم 2 صحابہ کی گواہی ہونی چاہیے کہ یہ قرآن کا حصہ ہے۔ سرکار کریم علیہ السلام نے آخری عمر شریف تک، وصال شریف تک اس کو شامل رکھا ہے، اس کو منسوخ نہیں کیا۔ حضرت زید کہنے لگے میں وہ کام کیوں کروں جو رسول اللہ نے نہیں کیا۔ صدیق اکبر کہنے لگے میں بھی یہی کہتا تھا، پر عمر کی بات بڑی مضبوط ہے، عمر کہہ رہا ہے کہ اس کام میں خیر ہے لہٰذا اس کو کرنا چاہیے۔ اب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کو کتابی صورت میں اکٹھا کیا۔ وہ سورہ توبہ کے آخر میں ہم اس پر بڑی خوبصورت واقعہ وہ میں ہر سال بیان کرتا ہوں، وہ بھی دہراؤں گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر وہ کام جو خیر والا ہے
وہ دین میں شامل ہو سکتا ہے، دین کے اصولوں کے مطابق ہے، دین کا مخالف نہیں ہے، تو اس کو دین میں شامل کیا جا سکتا ہے، جیسے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے کیا ہے۔ اور اس کی دلیل، سب سے بڑی دلیل یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل شریف ہے۔ اس سے آگے اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو، تم پر جو اللہ کی نعمت ہے اس کو یاد کرو، جب ایک قوم نے تمہاری طرف ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کیا تو اللہ نے تم سے ان کے ہاتھوں کو روک لیا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ مدینہ منورہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہودیوں کے ہاں گئے، صحابہ کرام بھی ساتھ ہیں۔ اب یہودیوں نے پلان کیا، وہ ایک بہت بڑا یہودی تھا، حوی بن اخطب، بہت بڑا سردار تھا یہودیوں کا، اور بڑا کٹر یہودی تھا۔ وہ کہنے لگا موقع بڑا اچھا ہے، اگر تم ان کو مارنا چاہتے ہو نا تو اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا، بڑے قریب ہیں تمہارے۔ تو انہوں نے پلان یہ کیا، ایک بہت بڑا پتھر چکی کا پارٹ تھا، پیس، وہ اوپر لے کر آ رہے تھے کہ اوپر سے نیچے گرائیں گے تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم شہید ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا علم عطا فرما دیا، اس کی خبر عطا فرما دی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی اس جو بھی حرکت تھی اس سے پہلے ہی وہاں سے اٹھ کر تشریف لے آئے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے مومنو، میں نے محبوب کریم علیہ السلام کی حفاظت کی، تم سب پر انعام کیا ہے، اس نعمت کو یاد کرو۔ پھر آخر میں فرمایا کہ مسلمانوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ اس سے آگے ارشاد ہو رہا ہے، تو ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے، جیسے پہلے یہودیوں کے متعلق کچھ بیان ہوا، یہاں پر بھی بیان ہو رہا ہے ایک چیز کو، تو ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، جیسا پہلے پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، ثم قست قلوبکم، پھر ان کے دل سخت ہو گئے۔ تو دلوں کی سختی جو ہے یہ بہت بڑی نحوست ہے، اللہ تعالی ہمیں دلوں کی سختی سے بچائے۔ جب دل سخت ہوتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ جب دل سخت ہوتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ انسان سمجھنے کے باوجود عمل نہیں کرتا، اس کو دلیل سمجھ آ رہی ہوتی، بات سمجھ میں آ رہی ہوتی، لیکن پھر بھی توفیق عمل نہیں ہوتی، دل کو لگنے والی بات ہوتی لیکن دل پھر بھی اسی طرح رہتا ہے، اس کی کیفیت نہیں بدلتی۔ اور جب اللہ کا کرم ہوتا ہے، چھوٹی سی بات بھی سیدھی جا کے دل پہ لگتی ہے اور اس میں اثر محسوس ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہم پہ رحم فرمائے، کرم فرمائے۔ اس سے آگے ارشاد ہے، اور یاد کیجئے جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم پر جو اللہ نے انعام کیا ہے اس کو یاد کرو، جب اللہ نے تم میں نبیوں کو بنایا اور تم کو بادشاہ بنایا، وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، تمہیں بادشاہ بنایا، اور تم کو وہ کچھ دیا جو تمام جہانوں میں کسی کو نہیں دیا تھا۔ تو اللہ کسی کو بادشاہت عطا فرمائے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کے بدلے شکر کرنا چاہیے، اس کی بندگی بجا لانی چاہیے۔ آپ اگر غور کریں نا ماضی کے احوال پر اور آج کی ترقی پر، تو آپ محسوس کریں کہ ہم میں ہر کوئی بادشاہ ہے۔ آج جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں، کسی دور میں یہ بادشاہوں کے پاس بھی نہیں ہوا کرتی تھی۔ یہ صرف پانی جو آر او پلانٹ سے گزر کے آتا ہے ہم پیتے ہیں، اتنا صاف شفاف لائٹ پانی، یہ بادشاہوں کے پاس بھی نہیں ہوتا تھا۔ یہ پنکھا جو چلتا ہے یہ بادشاہوں کے پاس بھی نہیں ہوتا تھا، وہ پنکھا جلنے والے ہوتے تھے، وہ بھی تھک جاتے تھے جل جل کے۔ ٹھنڈا پانی، کچھ بادشاہوں کا ذکر ہے، انہوں نے بڑا اہتمام کیا، ان کے پاس کو مٹکے ایسے خاص قسم کے تھے، پانی بڑا ٹھنڈا ہوتا تھا، تو وہ اپنے خاص مہمانوں کو وہ ٹھنڈا پانی پلایا کرتے تھے۔ آج غریب سے غریب کے پاس بھی یہ نعمت موجود ہے۔ کتنی نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں، اور پھر بھی ہم اپنی سہولتوں کا موازنہ کر رہے ہوتے ہیں اپنے سے امیر کے ساتھ، کہ جو اس کے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں ہے۔ بھئی جو کسی اور کے پاس نہیں ہے وہ تو گن کتنا ہے تیرے پاس۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب کسی شخص کے گھر میں کوئی انسان اس کی اجازت کے بغیر داخل نہ ہو سکے تو وہ بادشاہ ہے، وہ اپنے گھر کا بادشاہ ہے۔ امام مسلم نے روایت کیا کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے پوچھا، کیا ہم فقراء اور مہاجرین میں سے نہیں ہیں؟ حضرت عبداللہ نے ان سے پوچھا، کیا تمہاری بیوی ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے۔ پھر پوچھا، کیا تمہاری رہائش کے لیے گھر ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے۔ فرمایا، تم تو اغنیاء میں سے ہو، تو غنی ہے، تو فقیر کب ہے؟ اس نے کہا میرا ایک خادم بھی ہے۔ کہا پھر تو بادشاہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس نے دیا ہے اس کو اس کے راستے میں خرچ کرنا توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان پر لکھ دیا تھا، بنی اسرائیل پر، کیا کہ جس شخص نے بغیر جان کے بدلہ کے یا بغیر زمین میں فساد پھیلانے کے کسی شخص کو قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا۔
ایک شخص کو اگر قتل کرتا ہے کوئی تو ویسے ہی ہے جیسے سارے جہان کو قتل کر رہا ہے. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، اور جس نے کسی شخص کو مرنے سے بچا لیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو بچا لیا. اللہ تعالی ہمیں بچانے والوں میں لکھ دے. دیکھیں اللہ نہ کرے ہم میں کوئی ایسا بندہ ہو جو قتل کرنا پسند کرتا ہو، لیکن ایک چیز میں آپ کو عرض کر دوں، بہت سے لوگ قتل ہوتے ہیں اور بہت سے قاتل قتل ہوتے ہیں، انکاؤنٹر ہوتا ہے. بہت سے قاتلوں کو ہماری پولیس یا ہمارے ادارے مار دیتے ہیں. اب جس کو مارا اس کو ہم ہیرو بنا دیتے ہیں. وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کام، وہ جانے انہوں نے ٹھیک کیا یا غلط کیا، لیکن کتنے لوگوں کا قاتل ایک شخص مرے تو ہم اس کو ہیرو بنا دیتے ہیں، اور اس کی جو وہ 1-2 منٹ کا کلپ ہوتا ہے وہ ملینز تک چلا جاتا ہے، اور لوگ بہادری کے قصے کے طور پر اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں. ہم قاتل کی طرفداری نہیں کر رہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قتل میں اگر ساری دنیا کے لوگ بھی شریک ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ سب کو سزا دے گا. یہ ہمارے قانون میں ہوتا ہے نا کہ قتل ایک ہوا، بندے 4 تھے تو اب پھانسی نہیں ہوگی، نرمی آ جائے گی، بندے زیادہ ہو گئے. اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہے. فرمایا ساری دنیا کے لوگ اگر ایک قتل میں شریک ہو گئے اللہ سب کو سزا دے گا، کوئی نرمی نہیں کرے گا. اس لیے جو دہشت گرد ہے، جو قاتل ہے، جو ناحق لوگوں کو مارنے والا ہے، اس کی طرفداری نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا ہر مسلمان کے لیے کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی بارگاہ میں نجات کا وسیلہ تلاش کرو. اللہ سے ڈرو، اس کی بارگاہ میں نجات کا وسیلہ تلاش کرو. اچھا یہاں پر میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول سناؤں گا آپ کو. وہ قول جمیل میں لکھتے ہیں کہ اس آیت میں وسیلہ سے مراد بیعت مرشد ہے. اور شاہ اسماعیل دہلوی کا قول، یہ میں ان کے اقوال اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ متفقہ لوگ ہیں، ان کو ماننے والے سارے لوگ ہیں تقریباً. شیخ اسماعیل دہلوی لکھتے ہیں اہل سلوک اس آیت کو راہ حقیقت کے سلوک کی طرف اشارہ گردانتے ہیں اور مرشد کو وسیلہ سمجھتے ہیں. اسی بنا پر حقیقی کامیابی اور مجاہدہ سے پہلے مرشد کو تلاش کرنا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سالکان حقیقت کے لیے یہی قاعدہ مقرر کیا ہے. اس لیے مرشد کی رہنمائی کے بغیر اس راہ کا ملنا شاذ و نادر ہے. یہ صراط مستقیم کی عبارت ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی. خیر مرشد کی ضرورت تو ہر دور میں ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیں آج کے دور میں اس شعبے میں بھی بڑی کرپشن ہو گئی. 2 نمبر لوگ نہیں ہیں. 2 نمبر تو وہ ہوتا ہے جو 1 نمبر کے جیسا ہوتا ہے. 2 نمبر تو کاپی ہوتا ہے نا، فرسٹ کاپی کو 2 نمبر کہتے ہیں. یہاں تو 10 نمبر تک معاملہ پہنچا ہوا ہے. جس کا ظاہری حلیہ اصل پیر کامل جیسا ہے لیکن اندر خالی ہے اس کو 2 نمبر کہیں گے. یہاں تو نہ اندر وہ ہے، نہ ظاہر میں وہ ہے، نہ حلیہ وہ ہے، نہ لباس وہ ہے، نہ تربیت وہ ہے. معاذ اللہ العیاذ باللہ ایسے ایسے جاہل لوگ آئے ہیں، لوگ ان کو سجدے کر رہے ہیں اور وہ اپنا حق سمجھ رہے ہیں. اس طرح کے جہلا وہ مرشد نہیں ہیں. ایسے لوگ جن کی نظر لوگوں کے پیسوں پر ہے اور ان کا مال لوٹنے پر ہے اور حرام کام خود بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کو بھی کروا رہے ہیں، العیاذ باللہ ایسے بہروپیوں سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. اچھا تورات میں جو کچھ تھا لکھا ہوا اس میں بہت ساری چیزوں کو انہوں نے تبدیل کر دیا. قرآن مجید نے اس چیز کو بار بار بیان کیا ہے. تو بہت ساری ایڈیٹنگ کی، بہت ساری چیزوں کو مٹا دیا، بہت ساری نئی چیزیں اس میں شامل کر دیں یہودیوں نے. لیکن اس کے باوجود قرآن کی حقانیت دیکھیں. قرآن کہتا ہے تمہاری کتاب میں یہ لکھا ہے، آج بھی لکھا ہے. اب یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 45 ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا اور ہم نے ان پر تورات میں یہ فرض کیا تھا، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، ہم نے ان پر تورات میں یہ فرض کیا تھا کیا، أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص. کیا فرض کیا تھا کہ جان کا بدلہ جان، آنکھ کا بدلہ آنکھ، ناک کا بدلہ ناک، کان کا بدلہ کان، دانت کا بدلہ دانت، اور زخموں میں بدلہ ہے. اگر کسی نے کسی کا دانت توڑا ہے تو قصاصاً اس کا دانت توڑا جائے گا. کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑی ہے تو قصاصاً اس کی آنکھ پھوڑی جائے گی جس نے ظلماً ایسا کیا. اب یہودی اور عیسائی جیسا چاہیں اس کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن ان کی کتاب میں اب بھی لکھا ہوا ہے. اب سنیے تورات میں کیا ہے، اور تجھ کو ذرا ترس نہ آئے، جان کا بدلہ جان، آنکھ کا بدلہ آنکھ، دانت کا بدلہ دانت، ہاتھ کا بدلہ ہاتھ،
اور پاؤں کا بدلہ پاؤں ہو۔ ریفرنس سنیے، پرانا عہد نامہ استثناء باب نمبر 19 آیت نمبر 21 کتاب مقدس صفحہ 185 185۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی حقانیت آج بھی تورات سے ثابت ہو رہی ہے۔ اللہ کریم فرما رہا ہے، اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، تم میں سے جو ان کو دوست بنائے گا وہ انہی میں سے شمار ہوگا، اور بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ دوست سے مراد ہے قلبی محبت۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بزنس نہیں کر سکتے، آپ ان کے ساتھ تعلقات نہیں بنا سکتے، خارجہ پالیسی میں آپ بالکل کٹ آف ہو جائیں، یہ مطلب نہیں۔ مطلب یہ کہ قلبی محبت ان کے ساتھ نہیں رکھنی۔ قلبی محبت ایمان والے کو ایمان والوں کے ساتھ ہی رکھنی چاہیے۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور الرحیم، وہ اللہ سے توبہ کیوں نہیں کرتے؟ عیسائیوں کا ذکر ہو رہا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں یا خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اب شرک کر رہے ہیں۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ جتنے بھی گناہ ہیں ان میں سب سے عظیم گناہ شرک ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہارے جو بھی گناہ ہیں وہ معاف کر دوں گا اگر چاہوں گا، لیکن اگر تم نے شرک کیا اور توبہ نہیں کی تو یہ معافی نہیں ملے گی۔ اتنا بڑا گناہ عیسائیوں کے شرک کا ذکر ہے، اور پھر اللہ کیا فرما رہا ہے؟ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، وہ اللہ سے توبہ کیوں نہیں کرتے اور اس سے بخشش کیوں نہیں طلب کرتے، حالانکہ اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اللہ کی رحمت دیکھو، سب سے بڑا جرم کرنے والوں کو بھی کہتا ہے بندے آجا معافی مانگ لے، میں بخش دوں گا تجھے۔ اور اس رکوع کے آخر میں ارشاد ہے، آپ جن لوگوں کو مسلمانوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی رکھنے والا پائیں گے وہ یہود اور مشرکین ہیں۔ آیت کو نازل ہوئے 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، لیکن تاریخ اسلام آپ دیکھ لیں کون سب سے زیادہ ہم سے دشمنی رکھنے والا ہے اور کون سب سے زیادہ ہمارے قریب آیا، کفار میں کون زیادہ قریب آیا۔ سنیے ترجمہ، آپ جن لوگوں کو مسلمانوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی رکھنے والا پائیں گے وہ یہود اور مشرکین ہیں، اور آپ جن لوگوں کو مسلمانوں کا سب سے قریب دوست پائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں، کیونکہ ان میں بعض عالم اور راہب ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ قرآن نے کہا تھا تمہارے سب سے قریب عیسائی ہیں، اور قرآن نے جو کہا تھا بالکل ایسے ہی ہے۔ اسلام میں جو کفار آئے ہیں ان میں سب سے بڑی تعداد عیسائیوں ہی کی ہے۔ 7ویں پارے کے آغاز میں بڑا خوبصورت بیان ہے حضرت نجاشی کے دربار کا، یہی مضمون آگے چل رہا ہے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کا ابلاغ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔